بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور یہ پروگرام ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کامیاب لوگوں کی اور کامیاب لوگوں کی عادات کی. ہمارے ساتھ ہوتی ہیں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، اور آج ہم جس عادت پر بات کریں گے وہ ہے ٹیم ورک، یا اکٹھے مل کر کام کرنا. اور اس وقت بھی پروفیسر ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ موجود ہیں. جی، کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ ہاں جی، ہم یہ 7 ہیبٹس سے بات کر رہے ہیں. تو ٹیم ورک جو ہے، جیسے ہمارے ہاں ایک جملہ بہت مشہور محاورہ بولا جاتا ہے کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے، 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. جی، اسٹیفن کوی کہتا ہے کہ 1 اور 1 11 بھی نہیں، 1 جمع 1 جو ہے وہ 1000 تک بھی زیادہ اوپر جا سکتا ہے. ٹھیک. اور اس کی جیسے مثالیں دیکھیں کہ کوئی اونچا درخت ہے، اس کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں، تو بہت سارے بندے بھی نیچے کھڑے ہوں تو ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. لیکن اگر 2 لوگ مل جائیں، ایک اپنے کندھوں کے اوپر دوسرے بندے کو کھڑا کر لے تو وہ بہت سارے سیب درخت سے اتار سکتے ہیں. پھر ہمارے ارد گرد بھی ایسی مثالیں ہیں کہ بہت ساری چیزیں بظاہر خود جو ہیں وہ اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن جب 2 چیزوں کے سے مل کے کوئی چیز بنتی ہے تو وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی کارآمد ہوتی ہے. اس کی جو سب سے اچھی مثال ہے وہ اپنی بک میں دیتا ہے کہ آپ دیکھیں گھر جو ہے وہ مٹی، گارے اور اینٹوں سے بنتا ہے. لیکن اگر اینٹوں کا ڈھیر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، اور اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو آپ سیمنٹ یا مسالے کا استعمال کرتے ہیں اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن جب آپ ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں تو گھر جو ہے وہ کتنی فائدہ مند چیز بن سکتی ہے، بن جاتی ہے. اور ہم پھر اس میں سکون کا ذریعہ ہے. ہم اس میں جو پرسکون اور گھر ہوتا ہے، ایک کمرے کا ہی کیوں نہ گھر ہو، بندے کو جتنا سکون اپنے گھر میں آ کے ملتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو لکڑی، گارا اور گلو یا سیمنٹ، ان کی ویسے کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. یعنی اپنا الگ الگ طور پر تو وہ کوئی چیزیں ایسا کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ان کو معنی اس وقت ملتے ہیں جب وہ مل جاتی ہیں اور گھر بن جاتی ہیں. جی بالکل. ایک بہت ہی پرانی کہاوت ہمارے بچپن کے قاعدے میں، کتابوں میں ہوتی تھی. وہ جو ایک بابا جی جو ہیں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جائیں آپ لکڑی لے کر آئیں، تو وہ لکڑی لیتے ہیں تو الگ الگ اگر اس کو توڑتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اور جب اکٹھا باندھ دیا جائے ان کو تو وہ نہیں ٹوٹتی ہیں. تو یہ بھی ایک ایسا ہے کہ جب چیزیں مل جاتی ہیں تو زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں. جی بالکل. اس طرح سے جو لوگ ہیں اگر وہ الگ الگ ہوں تو شاید اتنے جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوتے، جتنے وہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ پروڈکٹیو اور بہتر نتائج جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. جی بالکل. وہ بہت اچھی مثال دیتا ہے کہ اگر 2 لوگ بھی ہوں تو ہر کوئی بندہ کہتا ہے میں اس راستے پہ جانا چاہتا ہوں، تو لیکن اگر دونوں مل کے ایک کامن راستے کے بارے میں سوچیں، ناٹ یور وے دس از ہائی وے، یعنی دونوں چھوٹی سڑکوں کو جب آپ ملائیں گے تو ایک بڑی ہائی وے بن جائے گی جس کے اوپر آپ تیز رفتاری سے اپنا سفر مکمل کر لیں گے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے، اور 2 لوگ اگر مل کے ٹیم ورک کریں، 2 لوگ یا 2 سے زیادہ، تو اس میں ان دونوں کی جو خوبیاں ہیں وہ مل کے زیادہ اچھے ریزلٹس دیں گی، اور ایک کی خوبی دوسرے کے خامی کو کور کر لے گی. جی بالکل ٹھیک. لیکن اس میں پھر وہی یہ بات کہتا ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس پہلی 3 کوالٹیز جو ہیں جو آپ کو انڈیپینڈنس عطا کرتی ہیں وہ ضرور ہونی چاہیے. کہ آپ پرو ایکٹیو ہوں، انیشیٹو لینے والے ہوں، آپ جو ہیں بگن ود اینڈ ان مائنڈ، ہر کام کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سامنے رکھیں، اور پھر یہ کہ پرائرٹائز کرنا آپ کو آتا ہو. جیسے اس نے ایک بہت اچھی مثال دی ہے کہ ایک فیملی میں، بلکہ اس ٹیم ورک کو، اس میں مشاورت بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو لوگ ہیں، جیسے گھر میں ایک فیملی کی اگر مثال لے لیں تو آپ سب سے مشورہ کریں، سب کی رائے کو اہمیت دیں، صرف اپنی بات کو اہم نہ جانیں. کئی دفعہ چھوٹے جو بچہ ہوتا ہے گھر میں اس کا بھی مشورہ اہم ہوتا ہے. جیسے اس نے ایک مثال دی ہے کہ ایک فیملی تھی، ان کی چھٹیاں تھیں، اسٹیفن آر کوی کے پاس وہ فیملی آئی کہ وہ جو ہسبینڈ ہے، شوہر ہے، وہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ چھٹیوں پہ لے کے جانا چاہتا تھا کسی ہالیڈے پلیس پہ، ریزورٹ پہ، اور جو بیوی ہے اس کی ماں جو ہے وہ بیمار تھی اور وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتی تھی.
اور بچے جو ہیں ان کی چھٹیاں تھیں، وہ انجوائے کرنا چاہتے تھے. تو اب جہاں پہ وہ جانا چاہتے تھے وہ ماں کے گھر سے دور تھی جگہ، اور اگر وہ بچوں کا اور خاوند کا خیال کرتی تو اپنی ماں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اگر وہ ماں کے پاس جاتی تو بچے اور خاوند اکیلے رہ جاتے. تو اگر وہ انیشیٹو لیتے، ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے، تو وہ ایک تھرڈ آپشن پہ بھی غور کر سکتے تھے کہ ایسی جگہ پہ جائیں جو کہ ماں کے گھر کے قریب ہو، کہ وہ اپنی چھٹیاں بھی انجوائے کر لیں اور ان کے ساتھ بھی خاتون کچھ ٹائم گزار سکتی ہیں اور اپنی ماں کو بھی دیکھ آتی. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کنسیڈریٹ ہوں، دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں اور مشاورت کو اہمیت دیں. صحیح بات ہے. آفس میں بھی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جی، کہ ہم اپنے اپنے طور پر تو ہو سکتا ہے بہت اچھا کام کر رہے ہوں، لیکن جب ہم مل کر مشورے سے بات کرتے ہیں تو شاید اس میں ایڈ ہو جاتی ہیں چیزیں، مشورہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے. گلگت میں کچھ عرصہ رہا تو وہاں ایک محاورہ بولا جاتا تھا کہ مشورہ جو ہے وہ دیوار سے بھی کر لینا چاہیے، یا پٹھان بولتے ہیں کہ جی مشورہ ٹوپی سے بھی کر لینا چاہیے. تو وہ جو ہے یہ مشورہ جو ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے. جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ایڈ ہو جاتا ہے. جس طرح میں کل ہی ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو آئیڈیا ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کوئی مادی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں تو وہ اتنی ہی رہتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک سیب تھا، میرے پاس تھا، تو میں نے اپنا سیب آپ کو دے دیا، آپ نے مجھے دے دیا، تو وہ دونوں کے پاس ایک ایک ہی رہے گا. لیکن جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ جب شیئر کرتے ہیں تو دونوں کے پاس دو دو ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو جو اس کا پورا ذاتی زندگی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ہم جو ہے کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں، تو زیادہ شاید بہتر ہم اس پہ جا سکتے ہیں. جی بالکل، میں آپ کی اس بات سے 100% اتفاق کرتی ہوں کہ جیسے ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں دو لوگ، تو درمیان میں کوئی ایک چیز پڑی ہے تو دونوں اس چیز کے دو ڈیفرنٹ رخ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ دونوں شیئر کریں گے تو دونوں کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے، اور جتنے لوگ آپ مشورے میں شامل کرتے رہیں گے آپ کو ایک ہی مسئلے کے بارے میں اس کی ڈیفرنٹ اینگل سے اس کے بارے میں انفارمیشن ملے گی. یہ بالکل وہ مجھے درمیان میں یاد آ گیا، سوری، جس طرح ایک ہاتھی کو دیکھنے والی بات ہوتی ہے کہ ایک لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہاتھی دیوار کی طرح ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ پلر کی طرح. وہ جو 4 یا 5 اندھوں کی کہانی ہے کہ وہ جو ہاتھی کو دیکھ کر سمجھ رہے تھے کہ ہاتھی جو ہے وہ ایک کسی پائپ کی طرح ہوتا ہے، ایک سمجھ رہا تھا کہ جی پنکھے کی طرح ہوتا ہے، ایک سمجھ رہا تھا کہ دیوار کی طرح ہوتا ہے، ایک سمجھ رہا تھا کہ جی پلر کی طرح ہوتا ہے. اگر وہ سارے مل کر طے کرتے کہ ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاتھی کس طرح کا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی. دیکھیں اگر ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جتنی آپ اپنی کریج زون سے، کمفرٹ زون سے باہر نکلیں گے اتنی زیادہ بہتر ٹیم سے آپ بن جائے گی، کیونکہ دو ایک جیسے لوگ جو ہیں جن کی طبیعتیں ایک جیسی ہوں، جن کا انٹرسٹ ایک جیسا ہو، تو وہ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلتے اور وہ دونوں ایک ہی جیسا سوچیں گے. جتنی ڈائیورس ٹیم ہوگی، جتنے مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے وہ اتنا بہتر کام کریں گے، کیونکہ ہر ایک کا سوچنے کا انداز دوسرے سے فرق ہے. کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے دوست، یہ ہمارے میڈیکل ایجوکیشن میں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت ہوتا ہے، جب ورک شاپس ہوتی ہیں تو وہ لوگوں کو مکس کر دیتے ہیں، ایک جیسے لوگوں کو ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھنے دیتے. اور پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جس کے ساتھ دوستی ہے میں اس کے ساتھ کیوں نہ کام کروں، لیکن جب وہ آپ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے، دو ڈفرینٹ لوگوں کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ ہے، جب وہ دونوں ملتا ہے تو بہت اچھی چیز سامنے آتی ہے. لیکن ہم تو اختلاف سے گھبرا رہے ہوتے ہیں نا جی، کیا وہ ہم تو مشورہ بھی وہ چاہتے ہیں جو ہمیں پسند ہو. جی بالکل. اکثر ہم کسی کا مشورہ نئے اینگل سے اس چیز کو دیکھنے کی بجائے صرف مشورہ برائے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں. کرنا تو ہم نے وہی ہوتا ہے جو پہلے سے سوچا ہوتا ہے. اگر وہ اس طرح کا مشورہ دے جو ہمیں پسند ہے تو ہمیں وہ آدمی بھی اچھا لگتا ہے. جی بالکل. اور مشورہ بھی اچھا لگتا ہے. ہاں جی. اور اگر ہم جیسے اس نے دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دماغ میں نئے آئیڈیاز آتے ہیں، وہ آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس آئیڈیاز کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آئیڈیاز جو ہیں نا وہ دماغ ان کا اس طرح سوچتا ہے نئی باتیں،
لیکن وہ اگر کسی کا آئیڈیا لے لیں تو محنت سے جت جاتے ہیں اس پہ کام کرنے کے لیے. تو جب یہ جو ٹیم ہے آپ دیکھیں جس میں نئے سوچنے، جن کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں، جو محنت سے کرنے والے ہوتے ہیں، مطلب یہ ڈفرینٹ کوالٹیز کے لوگ جب ٹیم ایز اے ٹیم ورک کام کرتے ہیں تو اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ان ایکسپیکٹڈلی بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. اب اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ پلاننگ کریں، مشورہ کریں، مشاورت کریں. جیسے ہمارے دین میں بھی ٹیم ورک کی مثالیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم نے دین کو اپلائی کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن اسلام میں ہے کہ 3 لوگ ہوں تو ایک کو امام بنا لیں، اپنا لیڈر بنا لیں. جماعت بھی جو ہے وہ 3 لوگوں سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اللہ اکبر کہنے پہ صفیں درست ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے جو آدمیوں کو باجماعت نماز مسجد میں کہنے کو کیا گیا ہے. پھر اس کے بعد حج اور عمرہ دیکھ لیں، جتنے لوگ ایک اللہ اکبر کی صدا پہ سارے لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں اپنایا. اور پھر یہ کہ مشاورت کے بھی یہ اصول ہیں کہ آپ ہر ایک سے مشورہ کریں، لیکن ایک دفعہ جب بات طے ہو جائے تو پھر آپ کا مشورہ نہیں بھی مانا گیا تو آپ کو اپنے جو کلیکٹیو ڈیسیژن لیا گیا اسے فالو کرنا چاہیے. اب یہ کافی مشکل سا کام ہے جی کہ ہم جو ہے ایک رائے رکھتے ہوں، لیکن اس رائے کے خلاف جو ہے وہ ہم اس بات پہ متفق ہو جائیں اور اس طرح سے کرنے لگیں جس طرح سے میجورٹی نے. یا اصل میں یہ ٹیم ورک سے مراد یہاں 3 4 5 لوگ ہیں جتنے آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک جمہوریت ہوتی ہے جس میں جی گدھے گھوڑے سارے برابر ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح سے گدھے اور گھوڑے اکٹھے مل کے کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو ہماری جمہوریت جو ہے وہ تو صرف وہ کہتے ہیں نا گنتی ہے، لوگوں کو تولتی نہیں ہے. لیکن جس میں جو ہم ٹیم ورک کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایکسپرٹ ہے اس سے مشورہ لیا جائے، صاحب الرائے جس سے ہوتا ہے. اور پھر 3 4 صاحب الرائے یا جو اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اب ان میں ڈفرینٹ ایج گروپ بھی ہو سکتی ہے، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. جب ایک کامن پروجیکٹ پہ کام کریں گے تو اس کی فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے ہاں ایک تو ہر بندہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتا ہے. پاکستان میں ایک فالس پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ مجھے سارا کچھ معلوم ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ اگر بیمار کوئی ہو جائے نا تو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ فلانے ایکسپرٹ کے پاس جاؤ، وہ ہر بندہ اپنی نسخے بتانا شروع ہو جاتا ہے کہ میں بیمار ہوا تھا، مجھے یہ ہوا تھا، میں نے وہاں سے دم کرایا تھا، تم وہاں دم کر لو. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ بھی اس بات پہ بضد ہوتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ تکلیف ہوئی تھی، میں نے یہ کیا تھا، آپ بھی کریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں ہم پھر اپنی صحت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، فائدے کے بجائے الٹا ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. پھر ہم جو ہے نا وہ اس میں پھر وہی آتا ہے کہ پہلے آپ کی کریکٹر آپ کا مضبوط ہونا چاہیے، آپ کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں وہ ڈیسائیڈ ہونی چاہیے. اگر ہم پرائرٹیز اپنی جو اہم کی چیزیں کیا ہیں، ہماری زندگی کا ویژن کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، میرا پرپز آف لائف کیا ہے، جب یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی تو آپ کسی کی بات کیوں سنیں گے؟ کیونکہ پرپز آف لائف، میری زندگی کا کیا مقصد ہے، اس کے ساتھ ہی میرا ویژن کیا ہے، میں زندگی کو کس اینگل سے دیکھ رہا ہوں، میں اینک میں نے کون سی پہنی ہوئی ہے. کیونکہ ریالٹی تو ویسی رہتی ہے. اگر میں نے سبز شیشوں والی اینک پہنی ہوئی ہے تو مجھے ہر چیز گرین نظر آئے گی، اگر میں نے ڈارک بلیک لگائی ہیں تو مجھے بلیک نظر آئے گی. تو یہ ساری چیزیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. دوسرا ایک ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں کسی اور شہر میں گئی ہوئی تھی، تو ہم نالج جو ہے نا اس کو اپلائی نہیں کرتے. ہمارا
کام صرف ڈگری لینے پہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بک میں ہوتا ہے ان کو رٹ کے ہم نمبر تو لے لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے علم جو ہے اس کو اپلائی نہیں کرتے. اور وہ ہمارا، اگر آج میں 2017 میں ہوں، لیکن اگر میں نے ٹیکسٹ بک جو ہیں آج سے 20 سال پہلے پڑھی تھیں اور ان کو میں نے ریفریش نہیں کیا، تو میں باتیں وہی کروں گی جو آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں ہوتی تھیں. یعنی میں آج سے 20 سال پہلے کی ایج میں زندہ ہوں. اب جیسے آج کل نئی جو ہیں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، ایم آر آئی اسکین، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ پھر مجھے وہی جب میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتی ہوں تو مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی اصول ہی ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر ہم باصول زندگی یا ہیبٹس اپنی اچھی بنائیں تو وہ ہیبٹس ہماری بڑھاپے کی عمر تک جاتی ہیں. لیکن اگر میں نے کوئی ہیبٹس نہیں ڈیولپ کی، اپنے آپ کو گروم نہیں کیا، زندگی کے کوئی اصول جوانی سے طے نہیں کیے، تو میرے بال سفید بھی ہو جائیں تو میں بے اصولی کی باتیں کروں گی. اور پھر میں جب غور سے کسی کی بات سنتی نہیں ہوں، مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوتی، تو میں اس کے رستے کو کیا جانوں گی، اور اپنے رستہ، اپنی جو ویوز ہیں اس کے ساتھ شیئر کر کے اس سے بہتر آؤٹ پٹ تو نہیں نکل سکتی نا. وہ کہتے ہیں گاربیج ان اینڈ گاربیج آؤٹ. اچھا، یہ جیسے جو ٹیم ورک ہے یہ ایک عادت ہے. اچھا، عادتیں جس طرح ہمارے بچپن سے جو ہے وہ یعنی پختہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس میں ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ مل کر نہیں کھیلتے، الگ کھیلنا چاہتے ہیں. اسی طرح سے جب بڑے ہو جاتے ہیں وہ الگ سے پڑھنا چاہتے ہیں، مل کر نہیں. اچھا، کچھ بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ مل کر پڑھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھ گئے، بھائی بہنوں کے ساتھ. اس طرح کھانے کی عادات بھی ہوتی ہیں جو ہم مل کر نہیں کھاتے، ہم الگ الگ اپنے اپنے کمروں میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے وقت پہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ، بچے سارے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ہم انفرادی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو مل کر کام کرنا ہے وہ، یا مل کر زندگی کو گزارنا ہے، وہ کیا ایٹیچیوڈ ہے، کوئی ایپٹیچیوڈ ہے، کسی آدمی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم ہوتا ہے، یا اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہیں کوشش کر کے جیسے کچھ عادتیں اپنا سکتے ہیں، کچھ عادتیں چھوڑ سکتے ہیں. تو از اٹ پاسبل کہ ہم جب ہمارے اندر ایک خواہش پیدا ہو کہ ہاں یار یہ مل کر کام کرنا اچھی بات ہے، تو ہم اس کو بنا سکیں، کر سکیں، اپنا سکیں؟ جی بالکل، یہ ایک عادت ہے جو ڈیولپ کی جا سکتی ہے. اگر آپ فطرت میں دیکھیں تو جیسے مکھیاں ہیں، شہد کی مکھی ہے، وہ ٹیم ورک کرتی ہے، ان میں ایک ملکہ ہوتی ہے، وہ سارا شہد چوس کے لے کے آتی ہیں. پھر آپ چیونٹیوں کی مثال دیکھیں کہ چیونٹیاں جو ہیں وہ ہمیشہ لائن بنا کے کام کرتی ہیں. اور پھر ٹیم ورک کرنے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ٹیم ممبر جو ہے وہ ویک ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو آپ اس کی پھر کیئر کرتے ہیں. آپ پرندوں کی مثال لے لیں، یہ ہمیشہ جو ہے، آپ اگر آبزرو نہیں کیا تو اس کو آبزرو کریں، یہ وی شیپ میں ٹریول کرتے ہیں، اور جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، لیکن جب وہ پورا گروپ میں ٹریول کرتے ہیں تو ان کی اپ لفٹ جو ہوتی ہے 75% زیادہ ہو جاتی ہے. اور یہ جب کوئی ان میں سے پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2 پرندے اور اسے نیچے لے کے آتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسے اکیلا نہیں چھوڑتے. اور یا تو وہ مر جائے پھر اس کو چھوڑتے ہیں، یا ٹھیک ہو جائے تو پھر کسی اور گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر جو وی فارمیشن میں جو پرندہ سب سے آگے ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ اسے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، تو پرندے باری باری ایک دوسرے کے آگے آتے ہیں. وہ پرندہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پیچھے والا آگے آ جاتا ہے، کیونکہ جو پیچھے والے پرندے ہیں وہ انہیں کم محنت کرنی پڑتی ہے اڑنے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہے وہ ہمیں بھی یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. نماز جو ہے اس میں ہمارے ہاں تو داڑھی کو ناپا جاتا ہے اور شلوار کی اونچائی کو ناپا جاتا ہے امامت کرنے کے لیے، لیکن اسلام جو کہتا ہے جو تم میں سے صاحب علم ہے اس کو اپنے آگے کرو.
اور وہاں پہ کوئی مسجد میں مستقل امام نہیں ہے جو صرف امامت کرتا ہے، بلکہ جتنا گروپ نماز کے لیے اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے جو دنیاوی علم میں زیادہ ہوتا ہے اس کو آگے کیا جاتا ہے، جی آپ کا عہدہ بڑا ہے، آپ ہی امامت کرائیں گے. تو لیڈرشپ جو ہے وہ اسی گروپ میں سے نکل کے آتی ہے، کسی کے لیے فکس نہیں ہے. اگر ہم آج اپنے معاشرے میں جتنی خرابیاں دیکھتے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلا بندہ جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنے ساتھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو نہ ملائیں. ہمارے گھر یہ جو ہیپس ہیں گاربیج کے، کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ہر بندہ اپنے گھر کی صفائی کی کوشش میں ہے، وہ پورے گلی محلے اور پورے ملک کو صاف کرنے کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جو ہمارے یہ جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی اس وجہ سے ہیں کہ ہم میں ٹیم ورک نہیں ہے. ہم ہر بندہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے اور ہم کلیکٹیولی ان چیزوں کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے. باہر کے ملکوں میں انہوں نے گاربیج ٹیم ورک ہے نا، ایک سوچتے ہیں، پھر ان کا امپلیمنٹیشن فیز آتی ہے اور پھر بہت سارے لوگ پھر مل کے اس برائی کو، اس کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اگر ایک منسٹر ہے، اگر اس کو خیال آتا ہے تو جب تک وہ اپنے ساتھ ایک ٹیم نہیں بناتا نہیں ہو سکتا. ٹیم میں ہر چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. ایک بہت اچھی مثال ہے، آپ دیکھیں کار ہے، کار میں کتنے زیادہ پرزے جو ہیں وہ مل کے ایک کار کو بناتے ہیں، حالانکہ لوہے کے ٹکڑے ہیں. اگر وہ بکھر جائیں تو کار یا گاڑی یا جتنے یہ جو گیجٹس ہیں جن سے ہم اتنے کام لیتے ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ ان کو کر دیا جائے تو ان کی کباڑ ہے نا. تو لیکن اسی طرح ہمیں اسلام بھی یہی اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمسایہ جو ہے وہ ماں جایا ہے، کہ آپ اگر مل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، اور لیکن اب ہم بجائے ٹیم ورک کی طرف جانے کے ہمارا خاندانی نظام بھی ڈس انٹیگریٹ ہوتا جا رہا ہے، ہمارا معاشرتی نظام بھی، کہ جو ہم فائنینشلی پیچھے رہ جاتا ہے بہن بھائیوں میں، لوگ اس سے اپنے ساتھ لانے کی بجائے اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ مزید پیچھے چلا جاتا ہے. اسی طرح لیکن مجھے پھر میں وہی بات اپنی دوبارہ کروں گی کہ جب تک ہم پہلی 3 عادتیں ڈیولپ نہیں کرتے ہم ایک اچھی ٹیم ورک بھی نہیں ڈیولپ کر سکتے. کیونکہ جو اچھا ٹیم ممبر ہوگا وہ صرف اپنی نہیں سوچے گا، وہ پورے کلیکٹیو بینیفٹ کا سوچے گا. تو جب تک ہمارے اندر یہ چیز نہیں ڈیولپ ہوتی کہ جو میں اپنے لیے پسند کروں وہی اپنی بھائی کے لیے پسند کروں، میرا پرپز آف لائف کیا ہے وہ میرے اوپر کلیئر ہونا چاہیے، میری لائف کے بارے میں ویژن کیا ہے، میرے رولز کیا ہیں، اور میری جو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہ کیا ہے، جواب دہی کا احساس. کیونکہ باہر کے ملکوں میں وہ اپنے کنٹری کے لا کو اوبے کرتے ہیں اور ان کی قانون کو جواب دہ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں نہ ہمارا قانون اتنا اسٹرانگ ہے، نہ ہمارا بلیف اتنا اسٹرانگ ہے، نہ ہم اس دنیا کی منزل اور نہ آخرت کی منزل کے بارے میں سوچتے نہیں. ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں بس اپنی ذات سے آگے کا سوچتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ٹیم ورک تو دور کی بات ہے، کہیں نظر ہی نہیں آتی. اور کیونکہ باہر اگر آپ جائیں تو یہی پاکستانی بیسٹ ڈاکٹرز ہیں، بیسٹ انجینئرز ہیں کہ انہوں نے فریم ورکس بنائے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے دوسرے لوگوں کی جو پہلے سے اچھا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جو ہمارے دفتر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے دفاتر کی جو خرابیاں ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ایک ایپٹیچیوڈ جو ہے وہ مل کر کام کرنے کا نہیں ہوتا ہے، تو جب بھی ہم کسی دفتر کو جوائن کرتے ہیں تو ہم اپنے طور پہ لگے ہوتے ہیں کہ میں کسی طرح سے ترقی کر جاؤں، میں بہتر. اچھا، وہ دفتر کے اس میں بھی ہوتا ہے، بہتری میں بھی شاید ہو کہ جی میں اس سے بہتر کام کروں، میں اس سے بہتر کام کروں گا، لیکن وہ چونکہ الگ الگ کام ہو رہا ہوتا ہے اس لیے وہ نہ تو دفتر کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ ہی انفرادی طور پر اس کو. ابھی بھی جب کوئی جاب دی جاتی ہے تو اس میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے اچھے آفسز میں کہ کیا اس شخص کے اندر ایک ایپٹیچیوڈ جو ہے یا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہے اس بات کا کہ وہ مل کر لوگوں کے ساتھ کام کر سکے.
ख़ास طور پر میڈیا میں تو جیسے ایک کیپٹن ہوتا ہے، پھر اس کیمرہ مین ہے، پھر ایڈیٹر ہے، پھر ایک بڑا پیرافیرنیلیا، بڑے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے والے، تو اس میں وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا جو کہ ایک لیڈر کی بات نہ مان رہا اور مل کر سارے لوگ جو ہیں وہ کام نہ کر رہے ہیں. اور یہ ہر دفتر میں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دفتر کی کچھ خرابیوں میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے مل کر کام کرنے کا، سرکاری دفاتر میں بھی اور باقی اداروں میں بھی. جی بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت سے لوگوں کی ایفرٹ ہے جو کہ نظر تو نہیں آ رہے، لیکن ان کے بغیر یہ پروگرام ریکارڈ نہیں ہو سکتا تھا. تو مجھے پہلے اکثر آپ کی باہر کی جب یہ موویز یا کوئی پروگرام دیکھیں تو اس میں وہ ضرور اپنے انجینئرز کا اور کیمرہ مینز کا نام ڈالتے ہیں، کریڈٹ میں بے شمار. ہاں جی، لیکن ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم ٹیم بناتے بھی ہیں تو جو بیک گراؤنڈ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا ذکر نہیں دینے کو تیار نہیں ہوتے. ہاں جی، تو وہ بد دلی پھیلتی ہے کہ کام بھی کیا تو نام بھی کہیں نہ آیا. ہاں چلو تنخواہ تو مل گئی، خیر کوئی بات نہیں. تو ہمیں جو ہے بلکہ ایک باہر ایک بڑی اچھی اگزامپل میں پڑھ رہی تھی، ایک انٹرویو میں انہوں نے پوچھا کہ ایک صاحب تھے، وہاں پہ ان لوگوں کو جاب دینے میں پریفرنس کی جاتی ہے جو آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچتے ہیں، جو زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، جو ہر ایک کو خوش کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں نے پڑھا تھا. جی آپ بھی سوچیں، اگلے پروگرام میں اس کا حل بتا دیں گے کہ ایک آدمی تھا، اس کے پاس ایک اپنی کار لے کے جاتا ہے تو اسے 3 لوگ نظر آتے ہیں سٹاپ پہ کھڑے ہوئے. ایک اس کا پرانا دوست ہے جس نے اس کے ساتھ بڑی نیکی کی تھی، ایک بوڑھی خاتون ہے جسے ہاسپٹل جانا ہے، اور ایک ینگ خاتون کھڑی ہے جس کو وہ دل نہیں توڑنا چاہتا، لیکن اس کے گاڑی میں صرف ایک وقت میں ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے. تو آپ بتائیں کہ ان تینوں میں سے وہ کس کو اپنی کار میں لفٹ دے گا؟ چلیں جی سوچتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو ایک ایسے ماحول کی اور اس کی بات ہے کہ اس وقت اس کے دل میں کس کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہمدردی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور وہ کس کو لفٹ دینا چاہے گا. اور اگلے جو ہے پروگرام اس میں آپ یہ بتائیں گی بھی کہ جی اصل میں اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے، یا اس کے پیچھے بھی اسی طرح کی ایک ٹیم جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ شامل ہے جس سے اس کا کوئی جو ہے وہ حل نکل سکتا ہو. آج کے پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں جی. اور آج کا پیغام اور میسج یا لب لباب اس کا یہ ہے کہ ہم مل کر کھاتے ہیں. کہا جاتا ہے پاکستان میں جی وہ کھا گیا، وہ کھا گیا، اکیلا کوئی بھی نہیں کھا رہا ہوتا، سارے مل کے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اس کے امن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے. جب ہم مل کر کام کرتے ہیں تو اس میں یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم نے جی دیکھیں دفتر کے لیے کام کیا، اس کا فائدہ دفتر کو ہوا. آپ کو انفرادی طور پر بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے اور ٹیم کو تو مجموعی طور پر فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس سے پورے ملک کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے جس میں آپ کی ایفرٹس اتنی ہی ہوتی ہے جتنی آپ نے انفرادی ہوتی ہے. صرف ایک نیت سے اور ایک جذبے کی وجہ سے نہ صرف وہ کام اور بہتر ہو جاتا ہے بلکہ کئی لوگوں کا اس میں فائدہ ہو جاتا ہے. تو اپنی یہ ایک بالکل ایک قسم کا یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک لالچ ہے جس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ علم کے بارے میں جتنی بھی لالچ ہو وہ زیادہ اچھی بات ہے. یعنی صرف اسلام میں ایک بات کی لالچ کی اجازت دی گئی ہے اور وہ ہے کہ آپ کو علم حاصل کرنے کا لالچ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس میں بھی ایک لالچ ہے کہ وہ آپ کی انفرادی، یعنی جب مل کر کام کر رہے ہوں گے نا لوگ تو وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہوں گے. اگر آپ یہ صرف خود غرضی بھی شامل ہو آپ کی اس میں کہ دیکھیں یہ سارے لوگ مل کے کام کریں گے، میں بھی ان کے ساتھ کام کروں گا تو مجھے بھی اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا ہر ایک کو فائدہ پہنچے گا. اور جب مل کر کام کر رہے ہوں گے تو وہ زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہوگا. نیاز کو اجازت دیجیے. ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں اور آج ہم بات کر رہے تھے ٹیم ورک. تو خوش رہیے اور مل کر کام کیجیے. اللہ حافظ.